خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ خواتین کے اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اور اعتکاف کی حالت میں عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ یہ سب سوالات اکثر خواتین کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اعتکاف کرنے کی نیت رکھتی ہیں اور اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم اعتکاف کے طریقے، اس کے اہم مسائل اور ضروری باتوں کو آسان انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کا اعتکاف درست اور قبول ہونے والا بن سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام خواتین کو ایک منفرد اور بلند مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خصوصی خصلتیں، عادات اور جذبات کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ وہ نہ صرف خاندان کی بنیاد بن سکے بلکہ معاشرے میں بھی امن، محبت اور ہمدردی کا پیغام پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم مرد اور عورت سب کو تمہاری محنت کے بدلے میں جزا دی جائے گی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی عبادت، محنت اور نیک اعمال مردوں کی طرح اہم ہے اور ان کا اجر اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ خواتین کی فطرت میں رحم، شفقت، صبر اور تحمل بنیادی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی، روحانی مزاج کے مطابق انہیں قدرتی مراحل دیے ہیں، جیسے حیض، نفاس اور حمل و ولادت۔ ان مراحل کے دوران عورت کی عبادت کے احکام میں آسانیاں رکھی گئی ہیں تاکہ وہ جسمانی مشکلات کے باوجود روحانی تعلق کو برقرار رکھ سکے۔ اسلام نے عورت کو عبادت کے سلسلے میں آسانیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر حیض یا نفاس کے دوران نماز اور روزے سے استثناء، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت تاکہ پردے اور تحفظ کے مسائل آسان ہوں، اور روزہ رکھنے کے دوران بیماری یا کمزوری کی صورت میں افطار کی اجازت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کی طبیعت اور حالات کا خیال رکھتے تھے اور عبادات میں آسانیاں دیتے تھے۔ یہی حکمت اللہ کی رحمت اور عورت کی عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام میں عورت کی عبادات مردوں کے برابر قبول ہوتی ہیں، بشرطیکہ خلوص نیت ہو۔ عورت کی عبادت میں نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، صدقہ اور دیگر نیک اعمال شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت گھر میں عبادت کرے اور اپنے اعمال میں خلوص رکھے تو وہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کے لیے عبادت کی حالت ہر جگہ ممکن ہے، خواہ وہ گھر میں ہو یا مسجد میں، اور اس کی عبادت اللہ کے نزدیک معتبر اور قبول ہے۔ اعتکاف ایک مخصوص عبادتی حالت ہے جس میں مسلمان مرد یا عورت چند دونوں کے لیے دنیاوی مشغولات سے دور رہتے ہیں اور مکمل توجہ اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا میں رکھتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد دل کی پاکیزگی، روحانی سکون اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کے دوران شخص مکمل طور پر عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دنیاوی امور جیسے کاروبار، سفر اور غیر ضروری بات چیت سے دور رہتا ہے۔ اسلام میں عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے اور اس کے لیے چند شرائط اور احکامات ہیں تاکہ اس کا اعتکاف جائز اور قبول ہو۔ عورت اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر مسجد جانا مشکل ہو یا پردہ کے اصول برقرار رکھنے ہوں۔
عورت کے اعتکاف کے احکام میں شامل ہے کہ وہ گھر میں کسی مخصوص کمرے میں یا مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ عموماً 3 دن یا زیادہ دن اعتکاف میں گزار سکتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے دن زیادہ ثواب والے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، نوافل ادا کی جا سکتی ہے اور روزمرہ کے کام جیسے بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا وغیرہ بھی کر سکتی ہے، بشترکے کہ عبادت میں خلل نہ پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی مواقع پر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عبادت میں مشغول دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ خواتین کے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتکاف کی نیت اللہ کی عبادت کے لیے خالص دل سے کرنی چاہیے۔ نیت میں یہ کہنا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اعتکاف کر رہی ہوں۔ اعتکاف کا آغاز رمضان کے آخری عشرے کے کسی بھی دن سے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ فضیلت کے لیے 20ویں یا 21ویں رمضان سے آخری دن تک اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرے گی، دن اور رات قرآن کی تلاوت کرے گی، ذکر اور دعا کرے اور گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کی مقدار بڑھا دے۔ اعتکاف کے دوران عورت ضروری کام بھی کر سکتی ہے، جیسے کہ بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، غسل، وضو اور دیگر ضروریات، کیونکہ یہ سب کام اعتکاف کی روح کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ بشترکے عبادات میں توجہ برقرار رہے۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوگا؟ یہ عورت اپنی سہولت اور نیت کے مطابق طے کر سکتی ہے۔ اعتکاف مکمل کرنے کے بعد عبادات مکمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیت کے ساتھ گھر یا مسجد سے نکلنا چاہیے۔ اعتکاف عورت کے روحانی معیار کو بلند کرتا ہے، صبر اور استقامت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اعتکاف میں مشغول ہو اللہ اسے جنت کے قریب کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث عورتوں کے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، تہجد اور شب کی عبادت میں مشغول ہو، ذکر اور دعا کرے، اپنے مسائل اللہ کے سپرد کرے، گناہوں سے توبہ کرے، دل کو صاف کرے۔ اعتکاف صرف جسمانی قیام نہیں بلکہ دل، زبان اور اعمال کا بھی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مکمل مشغول رہے۔ یہ وقت روحانی ترقی، صبر، قربت الہی کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں خواتین کی خصلتیں، عبادت میں آسانیاں، اعتکاف اور اس کے روحانی تربیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے دوران عورت عبادات، ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا اور نوافل میں مشغول ہوتی ہے اور ضروری گھر کے کام بھی انجام دے سکتی ہے۔ اعتکاف کی مدت اختیاری ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اعتکاف کے اختتام پر شکر اور دعا کے ساتھ نیت کے مطابق گھر یا مسجد سے نکلنا چاہیے۔ اس پورے عمل میں عورت کی روحانی تربیت، صبر، استقامت اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی مشغولات سے دور رکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، تمام مسلمان بہن بھائیوں اور ہر ماں اور ہر باپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اعتکاف کے مسائل اور اس کے طریقے کے بارے میں مکمل معلومات ضرور حاصل کر لیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور اسلام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تاکہ ہماری عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے اور دینی رہنمائی پر مبنی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی صحیح بات سمجھ میں آ جائے، کسی کو عبادت کا صحیح طریقہ سیکھنے کا موقع مل جائے، یا کسی کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ بھی اس نیکی میں حصہ ضرور ڈالیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خیر اور ہدایت آ جائے، اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے، آمین یا رب العالمین۔